بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، یعنی سفینہ نجات المسائل میں، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم تقریباً 15 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن سفینہ نجات المسائل میں بہت سے لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ جو لوگ اپنے روحانی مسائل میں پریشان تھے، جو لوگ اپنے ذاتی مسائل میں پریشان تھے، جو لوگ اپنے دنیاوی مسائل میں پریشان تھے، جو وہ ہم سے جڑتے گئے اور اس سفینے میں اپنا قدم رکھتے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ان کے ہر معاملات میں آسانیاں ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میرے اس تمام مشن میں، میرے اس تمام روحانی سفر میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی خیر و برکت ہے، یہ جو کچھ بھی کامیابی ہے، یہ جو کچھ بھی ترقی ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے بزرگوں کی توجہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کی نگاہیں ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی زیر سرپرستی میں یہ سفر چل رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اور آج اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز تو میں کر چکا ہوں، لیکن آج 6 ذی القعدہ ہے، اور 6 ذی القعدہ کا جو دن ہے وہ ہماری چھوٹی والدہ کی برسی کا دن ہے۔ آج کے دن ہی یعنی 6 ذی القعدہ کو ہماری چھوٹی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے لیے بھی آپ لوگ ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے ایک دفعہ اصال و ثواب کر لیں، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو شخص جو کچھ بھی، چاہے قرآن ہو، آیت ہو، کوئی عمل ہو، جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہے، پرخلوص نیت کے ساتھ اپنی مرضی سے اگر وہ ہماری والدہ محترمہ کو اصال کرنا چاہتا ہو تو وہ ضرور کرے آج کے دن۔ الحمدللہ میاں حضور ہر سال ہماری والدہ ماجدہ یعنی کہ ہماری چھوٹی والدہ جو ہیں ان کی برسی ہم لوگ ہمارے میاں حضور بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کر اس میں پہلے شریک ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یا الہ العالمین، ہم نے ختم شریف پڑھی، فاتح شریف پڑھی۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہم سے غلطی خطائیں ہوئیں تو اپنا رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ثواب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
یا الہ العالمین آپ کے توسل سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کے ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین آپ کے توسل سے اس کا ثواب آپ کے آباء و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ رسول، تمام شہداء اسلام کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین آپ کے توسل سے اس کا ثواب خیر التابعین، تابعین، تبع تابعین، علم المفرسین، علم المحدثین، مورخین کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کا ثواب قطب ربانی، محبوب سبحانی، میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین آپ کے توسل سے اس کا ثواب ہمارے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ، جہانگیری، حسنی، عثمانی کے تمام بزرگان دین کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس تمام کا ثواب بالخصوص ہماری چھوٹی والدہ فرزانہ طارق کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہماری چھوٹی والدہ کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا الہ العالمین ہماری والدہ کے درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین ہماری چھوٹی ماما، یا الہ العالمین بے حد بے شمار رحمتوں کو نزول فرما۔ یا الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا الہ العالمین جس شخص نے جو اصال کیا ہے ہماری والدہ ماجدہ کے لیے، یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو شخص جس نیت سے کی ہے باری تعالیٰ اس کی تمناؤں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین و سامعین، ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں سفینہ نجات المسائل کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا ایک سفر چلا کہ جس کے اندر ہم نے ایک ترتیب وار ایک سلسلہ شروع کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ 15 کے نقش سے حب کا چراغ کیسے بنایا جاتا ہے، اور الحمدللہ کہ جن لوگوں نے حب کے عمل کی زکوٰۃ ادا کی اور کچھ لوگ ابھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ آج کے دن ہم حب کے لیے مخصوص کر دیں، محبت کے لیے۔ یوں تو محبت کی باتیں میں آپ لوگوں سے ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں، میری ہر ویڈیو میں محبت کا تذکرہ ملے گا، لیکن آج جو میں ذکر کروں گا وہ میں کروں گا حب کے ذریعے محبت کسی کے دل میں ڈالنا۔ یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہم اس کے دل میں کس طرح محبت پیدا کر سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کو میں نے حب کا عمل تعلیم کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور میرے ساتھ جو اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں ان کو میں نے ایک عمل دیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور میں نے کہا تھا کہ 3125 مرتبہ آپ نے 40 دن مکمل کرنا ہے، کہ جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ تھال کے اندر پانی رکھنا ہے اور اس کے اوپر 2 پھول رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنا عمل اسٹارٹ کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی عمل کے ذریعے آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم حب میں کس طرح کس عمل کو لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ حب کے عمل کی لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جہاں اگر ہم حب کے عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کے فائدے بھی حد سے زیادہ ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ فائدے میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، سب سے پہلے میں نے نقصانات کے بارے میں آپ سے بات کر لوں کہ حب کے عمل کے نقصانات بھی ہیں اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی ناجائز عمل کرتے ہیں، یعنی کہ ناجائز عمل کرنے سے مراد یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آپ سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہے، آپ کسی لڑکی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، نہ وہ لڑکی راضی ہے نہ وہ گھر والے راضی ہیں، اگر آپ حجتاً زبردستی یہ عمل اس کے لیے کرتے ہیں، اس عمل کا اثر تو ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر ناجائز کسی کے ساتھ کرتے ہو، آپ ناجائز کرو گے کسی کے ساتھ، تو نقصان تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم کسی کے لیے کوئی ناجائز عمل کرتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر، تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ رجعت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ
پھر اس کے جو نگیٹو اثرات ہوتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کر حب کے عمل کرتے ہیں، جو لوگ یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھ کر ایک رات کا حب کا عمل کرتے ہیں، ایک دن کا حب کا عمل کرتے ہیں، ایک ہفتے کا حب کا عمل کرتے ہیں، وہ 110% نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اکثر لوگوں نے اپنے پبلسٹی کے لیے اپنے تھمبنیل کے اوپر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ حب کا عمل ایک رات میں کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ کرنے کے لیے ایک بڑی ریاضت چاہیے ہوتی ہے، ایک عبادت چاہیے ہوتی ہے، ایک محنت، ایک مشقت چاہیے ہوتی ہے، تب جا کے انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ نے صرف اور صرف جائز اور نیک مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، جائز اور نیک مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کا دور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں، کہ اس وقت یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک دوسرے گھر کی پرابلم ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اور جیسی ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں نگیٹو پہلو 99% ہیں، 1% ایک صحیح پہلو ہے اس کا۔ اب مثال کے طور پہ کچھ گھر کی بچے اور کچھ گھر کی بچیاں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تو ان کو ماں باپ نظر نہیں آتے، بہن بھائی نظر نہیں آتے، رشتہ دار کوئی رشتہ دار نظر نہیں آتے، اہمیت کچھ نہیں ہوتی۔ وہ یقیناً اس عشق کے جادو کا سوار ہوتے ہیں۔ عشق خود ایک جادو ہے، وہ اس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب والدین اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہتے ہیں اور بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر ایسے معاملات سرزد ہوں تو آپ نے اگر یہ عمل کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، تو پھر آپ اس کے ذریعے تمام طریقے کار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل مکمل کر لیا ہے، اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اور آپ کی اولاد کسی کے عشق کے چکر میں پڑ گئی ہو، کسی کے محبت کے چکر میں پڑ گئے ہوں، تو آپ ایک پاؤ چینی لیں۔ ایک پاؤ چینی لینے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے اور اس پہ دم کر لینا ہے، اور نیت رکھنی ہے اور اس کا تصور رکھنا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا تصور رکھنا ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کا تصور رکھنا ہے۔ آپ نے وہی چینی اس کو چائے میں، شربت میں، کھیر میں یا کسی میٹھی چیز میں بنا کر اس کو کھلا دینی ہے۔ تو اس کی جو محبت ہے نا، وہ پھر ڈائیورٹ ہو جائے گی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ آئی نا واسطہ، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، یہ عمل آپ ایزیلی گھر کے اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ 15 کے نشر کے ذریعے ہم کس طرح حب کے طریقہ کار میں اس کو استعمال کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو اس کے حب کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ نقصانات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جو بھی طریقہ کار میں سمجھاؤں، یہ سمجھ لیں کہ اس کی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کو ہے جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اس حب کے عمل کو 40 دن کے اندر زکوٰۃ اپنی ادا کر لی ہو۔ اس طریقوں کی اجازت صرف اور صرف انہی لوگوں کی ہے۔ اچھا، یہاں نقصانات تو میں نے آپ کو بتا دی، اب میں اس کے فائدے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم اس سے فائدے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں فائدے کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کے اوپر کسی شخص نے کوئی کیس کیا ہوا ہے، ایسے بہت سارے کیس میرے پاس آتے ہیں کہ کوئی کورٹ میٹر چل رہا ہے، کوئی کیس چل رہا ہو، اور کسی کی بیوی خلا لینا چاہتی ہو اور شرعاً اس کے شوہر میں کسی قسم کی کوئی نقص نہ ہو، اور اکثر و بیشتر ایسے کیسز بہت سامنے میرے پاس آئے ہیں کہ لیڈیز خلا لینا چاہ رہی ہیں کہ جب میں نے ان کے معاملات کو چیک کیا، ان کے معاملات کو دیکھا، اس کے گھر والوں نے بتایا تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے معاملات میں تھے ان کے ساتھ۔ تو ایسے کو روکنا بھی، یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی عبادت ہی ہے، کسی کا گھر آباد کرنا۔ اب کسی کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہو اور وہ نہ مان رہا ہو، آپ اس کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب کسی شخص
کوئی آپ کا شدید دشمن ہو اور وہ آپ کو دیکھتے ہی مارنا چاہتا ہو، آپ اس کے لیے عمل کر لیں، اس کے دل میں ایسی محبت آئے گی کہ وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اس کے ایسے عجیب اس کی تاثیر ہے نا اس عمل کی، حب کے عمل کی، کہ اگر میں صرف اس کی تاثیر ہی آپ کو بتانے شروع کروں نا تو آپ تمام عمل چھوڑ کے اسی عمل کے پیچھے لگ جائیں۔ اچھا، یہ عمل آپ کے حب کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام مسائل کے لیے بھی بہترین کرامت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل بھی۔ لیکن زیادہ تر اس کو بزرگان دین نے، زیادہ تر ہمارے بزرگوں نے، زیادہ تر ہم تک جو اس کے طریقہ کار ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملیں وہ حب کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ہم نے حب کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یعنی کہ دشمنوں کے دل میں محبت ڈالنا، دشمنوں جو لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عمل کیا جائے تو وہ نقصان پہنچانے سے بھی بعد آ جاتے ہیں، ان کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کی یہ تاثیر ہے۔ یہ اب میں آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ 15 کے نشر کے ذریعے ہم حب کا چراغ تیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا کام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو حب کا چراغ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ صرف اور صرف وہ لوگ کریں گے کہ جن لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی زکوٰۃ ادا کر لی ہو، یا وہ لوگ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، یا پھر وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں، اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم اس کا عمل کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ہے بنانا ہے، یہ حلوے والا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور یہاں سے یہاں پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے، 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہ 7 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس جگہ پہ یعنی کہ یہاں پہ دوبارہ آپ نے ہے بنانا ہے۔ اچھا، یہ ہے جو ہے نا، یہ حب کے طلسم کہلاتا ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ آ جائے گا ایسے۔ اچھا، یہ جو علامت ہے نا، یہ ہے کہ یہ جو علامت ہے، یہ لفظ حب جو ہے نا، یہ اس کا ہے۔ اچھا، طلسمات کے اندر یہ ایک سمجھ لیں جادوئی تاثیر رکھتا ہے، یہ لفظ، یہ حرف ہے، اس کو حب کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو 15 کے نشر کے ذریعے اس طلسمات کا استعمال کریں گے، اس میں ہم حب کا چراغ بنائیں گے۔ اب ہم حب کا چراغ کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے یہ طلسم لکھ دیا، ایک طرف یہ طلسم لکھ دیا۔ یہ بیسیکلی طلسم ہے، یہ جس کو طلسمات کہتے ہیں۔ طلسمات کہتے ہیں ترنت کام کرنے والے کو، یعنی بہت جلد کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم نے اس لکیر کو اس لکیر کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی کہ ہے کو ہم نے ہے کے اس سے ملا دینا ہے۔ یہ ایک لکیر ہم نے پوری عبارت کھینچ دینی ہے۔ یہ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ حب کے عمل کا طلسم تیار ہو رہا ہے، اب یہ حب کے عمل کا طلسم تیار ہو رہا ہے۔ اب آپ نے یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے، یہ دیکھیں 1 2 3۔ اب آپ نے دوسری لائن جو کھینچنی ہے نا، وہ 3 سے کھینچنی ہے، اور 1 2 3 اس سے آپ نے اس کے 1 2 اور یہ 3 کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 1 2 3 پہلی آپ نے لائن کھینچی، لکیر آپ نے فرسٹ کھینچ دی، سیکنڈ آپ نے یہاں پہ کھینچ لی، پھر ہم 3 کاؤنٹ کریں گے 1 2 3، پھر ہم 3 سے کاؤنٹ کریں گے، پھر یہاں پہ آ جائیں گے 1 2 3، پھر ہم اس کو 3 سے ملا دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، اب 1 2 3، اب ہم اس 3 کو لے کر آئیں گے 1 2 3، ہم اس کو 3 سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 15 کا جو نشق ہے نا، یہ سمجھ لیں وہ تیار ہو رہا ہے۔ اب ہم نے اس طلسم کو 15 کے نشق میں ملا کر استعمال کر رہے ہیں، کس لیے؟ حب کے کام کے لیے۔
اب جب یہ نقش پورا تیار ہوگا نا، یہ اتنا ترنت کام کرے گا، آپ کی سوچ ہوگی اتنی تیزی سے کام کرے گا. یعنی کہ اب آپ نے 15 کے نقش کی لکیر بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، اب 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ 15 کا نقش اب ہم نے اس کے بالکل بیچ میں لکھ دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں عربی میں نہیں آتا لکھنا نا، تو کیا ہم کسی اور زبان میں لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی اور زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر وہ نہیں ہوگی جو عربی کی تاثیر ہے. اب قرآن ہے، قرآن عربی میں، آپ عربی میں قرآن پڑھتے ہو تو اس کو آپ کا ثواب ملتا ہے زیادہ، اور آپ وہی قرآن اردو میں پڑھتے ہو ثواب اس کا بھی ملتا ہے، لیکن عربی پڑھنے میں ثواب اس کا دگنا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے لوگ قرآن انگلش میں پڑھتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، اپنی زبان کے لیے. کچھ لوگ رومن میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جو حکم ہے نا وہ عربی میں ہی ہے پڑھنے کا، اس کا ثواب زیادہ. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے کہ جس زبان کے جو طلسمات ہوتے ہیں، جس زبان کے جو تعویذات ہوتے ہیں، جس زبان کے جو علم العادات ہوتے ہیں، آپ اسی میں پریکٹس کریں گے نا تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ سمجھ لیں کہ علم العدد کے ذریعے، 15 کے نقش کے ذریعے ہم حب کا چراغ تیار کر رہے ہیں. ہم حب کا چراغ تیار کرنے سے اس کی وہ عبارتیں ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں جو ایک تاثیر اور ایک روحانیت پیدا کریں گی. یعنی کہ ہم اس سے کام لیں گے. ہم کام کیسے لیں گے میں وہ آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کر لیا کہ نقش لکھ لیا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے یہ آپ نے توئیں بنانا ہے. یہ توئیں ہیں. اچھا، توئیں کی اگر ہم نومیریکل ویلیو دیکھیں، یہ آپ نے تیر کے جیسے نشان ہے نا ایسے بنانا ہے. یہ تیر کا نشان جیسے بنتا ہے نا ایسے آپ نے بنانا ہے. یہ توئیں. اچھا، اگر ہم توئیں کی نومیریکل ویلیو لینا تو یہ بنتی ہے 9. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، اب ہے کی اگر ہم لیتے نا، یعنی کہ حب کا ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، حب کے عدد بنیں گے 8. ہے کی جو حلوے والا ہے اس کی جو نومیریکل ویلیو ہوگی وہ ہے 8. اور ہم جو یہاں توئیں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اب ہم توئیں سے طلسم تیار کر رہے ہیں تو یہ ہے 9. یعنی کہ اگر 9 کے بارے میں اگر بات کی جائے تو علم العدد میں 9 عددوں کا بادشاہ کہلاتا ہے. اور حب کے لیے 9 کے جو عدد کی تاثیر ہے نا وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے. اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ادھر لکھنا ہے، یہ توئیں بنا لیا. اب آپ نے لکھنا ہے بے، سین، تے اور میم. یہ کیا بنے گا؟ بستم جاں. بستم جاں. اب یہاں پر نام آ جائے گا ادھر. اب جیسے مثال کے طور پہ احمد کر رہا ہے کسی کے لیے تو یہاں پہ آ جائے گا نام احمد، فلاں بنتے فلاں اللہ حب. اور یہاں نام آ جائے گا جس کے لیے فلاں بنتے فلاں. ٹھیک ہے، بستہ میں جہاں فلاں بنتے فلاں اللہ حب فلاں بنتے فلاں. یہ طلسم ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں لیں گے توئیں. پھر ہم نے توئیں لی اور پھر یہ لکیر ہم نے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے، یعنی کہ تھوڑا سا آگے بڑھا دیں گے اس کو ہم یہ تیر کا نشان دے دیں گے اس کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم لکھیں گے را با، رے علی زبر را اور بے علی زبر رابا، جا خوش، رابا جا خوش بے قرار. محبت شد، رابا جاں خوش بے قرار محبت شد. یہاں پہ یہ آ جائے گا. اب یہ جو خانہ خالی ہے یہاں پہ ہم یہ توئیں
یہ آ گئی تیسری علامت توئیں کی، یہ 3 آ گئی توئیں کی. اب یہاں پہ ہم 9 دفعہ 9 لکھیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ 9 دفعہ 9 آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا 15 کا نقش تیار ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے 786 اس میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ 786 حضرت نے نہیں لکھا اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ نقش ہو گیا اس کا تیار. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کار سمجھ لیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ چراغ لے لینا ہے لکڑی اس کا مٹی کا. اچھا اس میں مٹی کے 2 چراغ ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک چراغ وہ ہوتا ہے جو کچی مٹی سے بنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو بھٹی میں پکایا نہیں جاتا. اگر وہ چراغ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے نا تو وہ بہت تیز کام کرتا ہے. اور اگر وہ چراغ آپ کو آسانی کے ساتھ نہیں ملتا تو اگر آپ خود چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر مٹی سے چراغ بنانا تو آپ خود تیار کر سکتے ہیں. اب لوگ خود تیار نہیں کر سکتے. اگر ہم بازار سے کوئی چراغ خریدتے ہیں تو وہ بھٹی کا پکا ہوا چراغ ہوتا ہے، یعنی کہ آگ اس پہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے چراغ. تو ہم وہ چراغ لے سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نارملی آپ وہ چراغ بھی لے سکتے ہو جو بھٹی کا پکا ہوا چراغ ہوتا ہے. آپ نے وہ چراغ لے لینا ہے. ٹھیک ہے. اس چراغ یعنی کہ تھوڑا سا بڑا چراغ لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ چراغ لینے کے بعد آپ نے چراغ کے اندر، یعنی کہ یہ نقش ہمارا پورا ہو گیا، اس کو تھوڑا سا فوکس کر دو. ٹھیک ہے، تاکہ یہ نقش لوگوں کو یاد رہے. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے آگے کا کام سمجھانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ نقش آپ دیکھ لیں، یہ نقش ہمارا پورا تیار ہے. یہ 15 کا نقش. اب میں بتاؤں گا کہ اب ہم نے اس نقش کو کس طرح چراغ پہ اپلائی کرنا ہے. ہم نے اپنا کام اب کس طرح لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 15 کا نقش آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے ڈسٹر دیجیے گا. اچھا یہ ڈسٹر ہی ہے، چلیں ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک عدد چراغ لیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک عدد چراغ لیں اور چراغ کے اندر، یعنی کہ اب چراغ ایسا ہوتا ہے گول. ٹھیک ہے. اب اندر کا جو اس کا حصہ ہوگا نا، اندر کا جو حصہ ہوگا، آپ نے اس اندر کے حصے کے اندر سمپل آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے. ٹھیک ہے. چراغ کے اندر آپ نے سمپل یہ نقش لکھنا ہوگا. سمپل یہ نقش لکھنا ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اور سمپل یہ نقش لکھنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے اوپر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، یہ آپ نے چراغ کے اندر لکھنا ہے. یہ آپ نے چراغ کے اندر لکھنا ہے. آپ نے ایک عدد چراغ لیا، چراغ کے اندر آپ نے یہ نقش لکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ جو آپ نے عمل کیا تھا، کون سا عمل؟ حب کا عمل، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ نے کرنا یہ کہ جیسے مثال کے طور پر احمد شخص کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ احمد شخص ہے. آپ نے اس کے نام کے عدد نکال لیے. آپ نے احمد کے نام کے عدد نکالنے، جو بھی عدد بنے، اور جس کے لیے کر رہا ہے
यानी कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ, ये काम किया जा रहा है। यानी कि अहमद काम कर रहा है किसके लिए? फ़लाँ बिनते फ़लाँ के लिए। फ़लाँ बिनते फ़लाँ के भी अदद निकालने हैं, इन दोनों के अदद निकालने हैं। यानी कि आपने पहले अहमद के अदद निकाल लिए और फिर उसके अदद निकाल लिए फ़लाँ बिनते फ़लाँ के, जिसके लिए काम किया जा रहा है। ये आई बात समझ में? और इन दोनों अददों को, यानी कि इन अदद को और इस अदद को आपने प्लस कर देना है, जो भी आदाद बने आपके, ठीक है, जो भी अदद बने आपके। अब मिसाल के तौर पे दोनों अददों को मिला के बनते हैं 540। कितने बनते हैं? 500। अब मैं एक एक करके अदद निकालूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कॉलिंग के लिए, क्योंकि आपके मसाइल और उनका हल्का प्रोग्राम है ये। तो ये इन लोगों ने कहा था नवीद ने कि डॉक्टर साहब आप इसका कोई तरीक़ेकार समझा दें, तो फिर मैं इसको मजबूरी समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 540 का अदद, सपोज़ 540 का अदद बना। अब आपने 540 मरतबा पढ़ना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बेहक़्क़ि या वदूदो, बेहक़्क़ि या वदूदो। अच्छा, या वदूदो जो आप लगाएंगे ना, ये तरीके पे लगाएंगे, अमल पढ़ने में नहीं लगाएंगे। यानी कि अमल आपने सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही पढ़ना है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे, इसको काम करने बैठेंगे, तो आपने उतनी ही मरतबा इय्याका नअबुदु, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा ना इनके। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ आ जाएगा बेहक या वदूदो, या वदूदो, ठीक है। ये आपने उतनी मरतबा पढ़ना है जितने नाम के अदद निकल रहे होंगे, जितने नाम के अदद निकाले हों उतना पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने इसको दम कर लेना है। अब ये आपका चिराग तैयार है, ठीक है। अभी आपका चिराग तैयार हो गया। अच्छा, चिराग तैयार हो गया, अब आपने करना है क्या है? इससे पहले जो नक्श मैंने लिखवाया था आपको, इससे पहले जो मैंने नक्श लिखवाया था आपको, आपने वो 7 पर्चियों पे लिख लेना है। यानी कि जैसे तावीज़ बनाते हैं ना, ऐसे बना लेंगे। जैसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे ये नक्श इस पर्चे पे लिख लिया, ये नक्श मैंने इस पर्चे पे लिख लिया, जो पहले लिखा था ना वो मैंने इस पे लिख लिया। अब आपने ये नक्श बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और आपने इसको ऐसे करके फलीदा बना लेना है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरे साथ जो चलने वाले लोग हैं ना वो आम लोग ज़्यादा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये शऊर, ये ज़्यादातर तरीक़ेकार और इस सिलसिले में जो लोग दाखिल हो ना वो आम लोग हों। ये आपने फलीदा बना लिया, ठीक है, ये आपने फलीदा बना लिया ऐसे। अच्छा, फलीदा बनाने के बाद आपने इसको रुई लगा के ना, इसको पूरी रुई लपेट दी, ठीक है। आपने चिराग के अंदर चमेली का तेल डालना है, चमेली का तेल डाल दिया और आपने इस चिराग के अंदर यही फलीदा उसके अंदर रख के ना चिराग में रख दिया, ठीक है। अब आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिहक़्क़ि या वदूदो, ये पढ़ना है और माचिस जला के उसको चिराग को रोशन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये चिराग जलाना कब है? तैयार तो आपने कर लिया, ये करना है चांद की 14 तारीख को, यानी कि जब 14वीं का चांद अपने उरूज पर होता है ना, अपने कमाल को होता है, आपने उस वक्त ये अमल करना है। 7 तावीज़ जैसे बना लिए आपने, चांद की 14 तारीख से शुरू करना है और 21 तारीख को कंप्लीट हो जाना है आपका 7 दिन। एक हफ्ते के अंदर आप इस अमल की तासीर देख लेना। आप इंशाल्लाह ज़िंदगी भर मुझे दुआएं दोगे कि डॉक्टर साहब ने कोई अमल बताया था अपनी बयास का, और ये वो तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूँ जो बयाज़ तारिक जहांगीरी का है।
جو بیاض میں نے خود لکھی ہے، خود بنائی ہے، جس کا نام میں نے رکھا ہے یہ، اور جس میں سارے طریقہ کار اکثر و بیشتر میاں حضور کے اپنے موجود ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ عمل آپ نے شروع کب کرنا ہے؟ چاند کی 14 تاریخ کو. 1 ہفتے کا عمل ہے. 1 ہفتے کے بعد آپ کو 8ویں دن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس عمل کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ 15 کے نشر کے ذریعے حب کا چراغ کیسے تیار کیا جاتا ہے اور پڑھائی کی جائے گی. ایک دفعہ یہ تو خیر ہماری پریکٹیکلی ہو گیا. اب میں ایک دفعہ آپ کو اس کی تھیوری بھی سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے جو نقش لیا، ٹھیک ہے، ہم نے جو نقش بنایا وہ ہم نے ساتھ پیپر پہ بنا لینا ہے، اس کے ساتھ فلیتے تیار کر لینا ہے، اس کے بعد چراغ لینا ہے. پھر چراغ لینے کے بعد پھر ہم نے چراغ کے اندر وہ نقش لکھ لینا ہے 15 کا، اور چاروں فرشتوں کے نام آ جائیں گے چراغ کے اندر. وہ مارکر سے لکھ لیں، کالا مارکر لے لیں یا لال مارکر لے لیں، کسی سے بھی لکھ لیں جس میں آسانی سے لکھ دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آپ نے اس نام کے عدد نکالنے ہیں کہ جن جن کے لیے آپ نے کیے ہوں گے. عدد کے لیے آپ وہ ہمارے چینل پہ اس میں کافی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس میں حروف ابجد کے ذریعے عدد نکالے جاتے ہیں، اور یعنی کہ ابجد، حوض، ستی، کلیمن، صافت، ان سے آپ عدد نکال لیں گے. یعنی کہ الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4. اس کے ذریعے آپ نے ناموں کے عدد نکال لینا ہے، اور جو عدد ملیں آپ نے دونوں کو جمع کر لینا ہے. اب آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے والدہ کے نام نہیں لیے. بالکل، میں نے والدہ کے نام نہیں لیے، لیکن نام صرف نام سے ہی ہم یہ کام کریں گے. یعنی کہ ہم نے احمد کا نام لیا تو احمد کی ماں کا نام نہیں لیا. یعنی کہ ہم نے فلاں بنت فلاں کا نام لیا تو اس کی ماں کا نام کے عدد نہیں نکالے. ہم نے عدد صرف احمد اور اس کے نکالے ہیں بس. ان دونوں کے نام کے عدد نکالیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ عدد نکالنے کے بعد ہم نے اتنا ہی پھر یا کا نعبد و یا کا نستعین بحق یا ودود ہو، یہ ہم پڑھیں گے اتنے جتنے عدد نکالیں گے اور چراغ پہ دم کر دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر چمیلی کا تیل ڈال کر اور پھر وہ فلیدہ ڈال کر پھر اس کو روشن کر دیں گے. اب یہ خود بجھنا چاہیے، آپ پھونک مار کے نہ بجھائیں، یہ پورا جلنا چاہیے. اور جب یہ جلتا رہے گا تو یہ پورا فلیدہ جل جائے گا. آئے بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوا زیادہ ہوتی ہے، چراغ بار بار بجھتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ چراغ جلائیں جہاں پہ ہوا سے چراغ بجھے نہ. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ کام آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا نا تو آپ یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے بھی ایک کمال کی بات بتائی ہے میں نے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار سب آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب آج میں نے ایک طریقہ کار سمجھایا آپ کو حب کا ذریعے محبت کا چراغ بنانا. تو میں اسی اعمال کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید طریقہ کار سمجھاتا رہوں گا کہ ہم اس کے ذریعے اور مزید کام کس طرح کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے حب کے لیے بتایا آپ کو، اور حب کے لیے مجھے بہت ساری کال آئی ہیں، بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے. زیادہ تر لوگ نویر اور سمیر سے ہی کال سینٹر پہ جو ہمارا نمبر ہے اسی کے ذریعے ان کو میسیجز آتے ہیں کہ حب کے لیے کوئی عمل تعلیم کر دیں، کہ حب کے کوئی طریقہ کار سمجھا دیں. تو میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والے ان روحانی سفر میں لوگوں کو اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنا کال کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارا جو پروگرام ہے سفینہ نجات المسائل، اچھا آپ یہ ٹرانسمیشن ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں www.drabdulwajidshazili.com، اور www.drabdulwajidshazili.com پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں، اور وہاں بھی آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو کالوں کا آنا تو سلسلہ بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہو. ابھی میں آن لائن ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں گا. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میری بہن، آپ ابھی اس وقت آن ایئر ہیں، ہم لائیو بات کر رہے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں بول رہی ہوں، والدہ کا نام جانا بی بی میرا نام، اور والدہ کا نام سیدی ہے، فیصلہ بات سے بول رہی ہوں. جی بولیے. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کی وزٹ سے میں آتی رہی ہوں، یعنی کہ ایک ایک دن گن کے گزار رہے ہیں کہ کب آئیں گے. اتنے مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں، کسی کے ہم کو بات نہیں آیا. آپ سے بہت امید تھی، آپ کے ہم نے پکڑا ہے تو آپ نہیں چھوڑیں گے. اتنی تکلیف میں گزرا تو آپ آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل میری بہن. دیکھیں میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا اگر میرے پاس علاج چل رہا ہے تو اپنا علاج آپ کنٹینیو کروائیں، اور میں ان تمام اپنے جو میرے ساتھ جو مریض جوائنٹ ہیں،
یعنی کہ جن لوگوں کا جو میرے ساتھ لاہور میں جوائنٹ ہوئے, جو اسلام آباد میں جوائنٹ ہوئے, جو فیصل آباد میں, اور مختلف لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, مجھ سے رابطہ کیا, مجھ سے ملاقات کی اور ان کا علاج میں نے شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میرا آنا نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے علاج متاثر ہوئے ہیں. تو ڈسکرپشن کے اندر ایک نمبر موجود ہے, وہ تمام لوگ جن لوگوں کا علاج میرے پاس چل رہا ہے وہ مجھ سے لازمی کانٹیکٹ کریں, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, ان کا علاج کنٹینیو کریں تاکہ ان کے علاج کے اندر کوئی, اب تو بہت زیادہ گیپ آ گیا ہوگا لیکن گیپ آنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات بتاؤں کہ میرا آنا کیوں نہیں ہوا, اس کی ریزن دراصل یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق کراچی سے ہے, ٹھیک ہے. کراچی میں میرا اپنا سینٹر قائم ہے, کراچی کے اندر مجھے یہ خدمات انجام دیتے ہوئے 20 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا لاہور میرے لیے ایک انجانا شہر تھا اور فیصل آباد میرے لیے ایک الگ شہر ہے, سٹی ہے. تو وہاں میں نے کوشش کرا کہ آپ کی خدمات کے لیے کوئی نہ کوئی میں سیٹنگ بناؤں کہ وہاں جا کے کوئی سسٹم قائم ایسا ہو کہ جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت میں پیش کر سکوں, اپنی خدمات کو دے سکوں. تو دراصل میں جس جگہ بیٹھا وہ میرے ایک طریقے سے ایک مرید کی جگہ تھی, میرے شاگردوں کی جگہ تھی. اب ظاہر سی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ اپنے کسی مریض کے اوپر برڈن ڈالوں یا کسی اپنے مریدوں کے اوپر برڈن ڈالوں میں. تو ابھی وہاں پہ کوئی جگہ کا میرے پاس ارینجمنٹ نہیں ہو رہا ہے نا, تو میں کوشش کروں گا کہ جب میری کوئی جگہ کا ارینجمنٹ ہو جائے گا اور جو ہماری اپنی پرماننٹ جگہ ہو جائے گی جہاں پہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو آنے میں, ورنہ لوگ بھی سوچیں گے ڈاکٹر صاحب ایک مہینے ہمیں کہیں بلاتے ہیں, ایک مہینے ہمیں کہیں بلاتے ہیں, ایک مہینے کہیں بلاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی سسٹم ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر ہمارا کوئی اپنا کوئی ایک ایسی جگہ ہو جائے نا کہ جس میں ہر مہینے ہم پابندی کے ساتھ بیٹھ سکیں, مریضوں کو علاج معالجہ کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہماری جو گروپ ممبران ہیں, ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ جگہ سرچ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی کوئی جگہ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے, ہماری پرماننٹ جگہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ضرور فیصل آباد بھی بیٹھوں گا, اسلام آباد بھی بیٹھوں گا اور لاہور بھی بیٹھوں گا میں انشاءاللہ. تو آپ کے لیے ہم اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں, لاہور بھی, فیصل آباد جہاں بھی کریں, یعنی کہ ایک ایک دن گزار رہے ہیں کہ آپ کب کا کریں گے. اور مجھے اتنی میں تکلیف میں رہی ہوں, سورج گرہن چاند گرہن پہ بھی میں کال سینٹر میں میسج کرتی ہوں لیکن مجھے کوئی رپلائی نہیں ہوا. میں نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ میری کال مل جائے, میری آپ سے بات ہو جائے. بالکل میری بہن, یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد اسپیشلی ہمارے نمائندے کی کال آپ کے پاس آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو علاج چل رہا تھا وہ کنٹینیو ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اوکے, پلیز ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. بالکل وہ بالکل بالکل میری بہن, میرے بھائی, میں تمام آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ہمیشہ, ٹھیک ہے. ہاں جی, بہت مجھے ناک کی تکلیف ہے, آپ نے نظر میں رکھنا ہے بس. بالکل 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 میری بہن, بالکل بالکل. دراصل طاہر ندیم بھائی ہمارے محسن ہیں, ہمارے بہت اچھے پیر بھائی ہیں اور میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں بھی ہیں. تو ان کی نجی مصروفیات کی وجہ سے اصل میں جو پنجاب کا جو سسٹم, پنجاب کا جو دورہ ہوتا ہے وہ ہمارے طاہر بھائی ہیں, وہی ارینجمنٹ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر انہوں نے ہی ارینجمنٹ کرتے تھے. تو ہم جا کے بیٹھتے تو پھر مریضوں کا علاج و معالجہ کا سلسلہ چلتا تھا. لیکن طاہر بھائی ابھی تھوڑی سی اپنی ان کی مصروفیت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کی مصروفیت ختم ہو جائے گی تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پھر طاہر بھائی اپنے خدمات انجام دیں گے اور پھر وہاں پہ میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن. ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں. پیچھے میں نے رمضان شریف میں آپ کو فون کیا تھا, اپنا ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا, تو آپ نے مجھے ایک عمل کرنے کو کہا تھا, تو اس کے لیے میں نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ میرا کام ہو گیا ہے. اچھا ماشاء اللہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ اسلام آباد آئے تھے, ہماری ملاقات ہوئی تھی, آپ کا بھی انتظار ہے کہ آپ آئیں اسلام آباد. اور ہم میری بہن ابھی میں نے وہی سمجھایا کہ ابھی ہم کوئی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پرماننٹ کوئی جگہ بن جائے وہاں پہ نا, تو چاہے ہم اس کو رینٹ پر لے لیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز, سارے اخراجات ہمارا سسٹم ہمارا خود ہی اٹھائے گا. تو لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ہمیں جگہ مل جائے ایسی کہ ہم جہاں پرماننٹ اپنے ہر مہینے کوئی سسٹم کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہو جائے گا تو میں یقیناً لازمی آپ لوگوں کے پاس آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں. ڈاکٹر میرا ایک مسئلہ تھا, آپ نے مجھے یا کہارو کا وظیفہ بتایا تھا, میں نے آپ کو اپنی پراپرٹی کے لیے بتایا تھا, جی تو وہ میں نے کیا ہے, اور وہ جو ہے نا نتیجہ مطلب بات چلتی ہے پھر رک جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا اس کو جاری رکھوں یا کچھ اور آپ بتائیں؟ بالکل آپ اس کو جاری رکھ لیں, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتانا تھا کہ آپ جب میں نے جو ہے نا وہ آپ کی کلاسز میں بھی ایڈمیشن کروا دیا ہے, تو
तो 26 तारीख को इंशाल्लाह ताला आप यानी कि ग्रुप में ऐड कर देंगे? मेरी बहन, हमारा सिस्टम ग्रुप वाला नहीं होगा, ठीक है, हमने ग्रुप नहीं बनाए। हमारा सिस्टम टोटली जो ना एक सिस्टमेटिक काम होगा, और जिस तरह एक वेबसाइट पर एक प्रॉपर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हमने वो सिस्टम वो सेटअप रखा है अपना। आपको इनवाइस मिल चुकी है? जी जी, ठीक वो है, मैंने आपको सेंड भी कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब आपको इनवाइस मिल चुकी है। अब आपके पास कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर आपके पास पूरा सिस्टमेटिक आपका मैसेज आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपकी क्लास कौन सी है, आपका सेशन कौन सा है, और आपका टाइम क्या है, ठीक है। फिर उस टाइम आपने क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो सर बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और आपका शिद्दत से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इस्लामाबाद में। इंशाल्लाह मेरी बहन, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर सर। तो माशाल्लाह, जिन लोगों ने, अब आप खुद देखें कि जो लोग कॉल कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मैंने कहा ना आपको कि सफ़ीना निजातुल मसाइल ये एक ऐसी कश्ती है, एक ऐसा सफ़ीना है कि जिस को चलाने वाले हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बिलखुसूस ख़ानदान क़ादरी, यानी कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, मेरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जी सर, मैंने रमज़ान शरीफ में कॉल की थी आपको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे कुतुब बामुअत्तल कामिल हूँ, और इसी से इलाज मुआलजा करता हूँ। तकरीबन 10 माह हो गए, निदामत भी जारी होती। तो इसके हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसके ज़रिए हज़रात का अमल कोई बता दें, तो आपने सुना कि इसके बाद रास्ता कीजिए। किसका अमल? हाजरात का? जी जी, इसके सारे कुतुब बामुअत्तल हिसार कुतबी के ज़रिए। जी जी। अच्छा ये बताएं, हिसार कुतबी आपने पूरा मुकम्मल किया हुआ है? अच्छा, हिसार कुतबी आपने बामौकल किया था या सिर्फ हिसार कुतबी किया था? अच्छा, मुहर्रम के अंदर ज़कात है। ठीक है ठीक है, चलें, जिस तरह आज मैंने आपको हुक्म का तरीक़ेकार समझाया है, इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों को हाजरात का अमल भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा, हिसार कुतबी के ज़रिए भी, सूरह कुरैश के ज़रिए भी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करो। डॉक्टर साहब, मैं तलहा बात कर रहा हूँ लिया से। लास्ट वीक आपसे मेरा रब्ता हुआ था। ठीक है, नज़र की बंदिश के हवाले से बात हुई थी। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया था कि मैं ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद रब्ता करूँगा और आपको अमल बताऊँगा। आपसे रब्ता नहीं हुआ था? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो एक एक दिन एक एक मिनट जो है ना, मैंने तो बड़ा मुश्किल से गुजारा है पूरा हफ्ता। अब मुझे लग रहा है मुझे भी कोई दवा खानी पड़ेगी याददाश्त के लिए। हाँ, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रहे। आमीन। बस डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर, आपको किसी ने मेरी नज़र बांध दी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब परेशानी का आलम तो मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह पाक ने आपको नज़र दी है, आप खुद देख सकते हैं। आप मुझे खाली अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा पूरा नाम मोहम्मद तलहा बिन शाहिद। मोहम्मद तलहा बिन शाहिद। और वालिदा का नाम क्या है? नाहिद फातिमा। नाहिद। बट ठीक है, मैं ख़ुद तवज्जो कर लूँगा, मैं ख़ुद देख लूँगा आपका मैटर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने नाम लिख लिया। अमल वगैरह तालीम फरमाएंगे मुझे इसके लिए? नहीं, अभी नहीं। अभी आप जो कंटिन्यू रख रहे हैं वो कंटिन्यू करें, बाकी मैं ख़ुद बताऊँगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, Thank you, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर मैं फिदा से नात कर रहा हूँ फ़कीर, अर्ज़ है कि मैंने सूरह इखलास का भी जो ज़कात अदा की थी 1.25 लाख, और सूरह कुरैश की भी कर रहा हूँ, दावत भी दे रहा हूँ। हुज़ूर मुझे इजाज़त भी इनायत फरमाएं इलाज की, और जो मेरे साथ कुछ मामला हैं, पता नहीं क्या है, तबीयत भी ख़राब है, टांगें भी दोनों टूट गई और मैं परेशान हूँ बहुत। थोड़ा सा एसी तेज़ करो यार। अच्छा, पता नहीं क्या मसला है।
जादू है या पता नहीं क्या है, रहनुमाई करें, मेहरबानी करें। और जी ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है और आप लोगों के इलाज मुआवजा भी कर सकते हैं। और बाकी आप जो इलाज करते हैं किस तरतीब और किस तरीके के साथ करते हैं? हुजूर दम करता हूँ, ये तावीज़ वगैरह देता हूँ, यही। और हाज़री के लिए जो है वो सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, ये पढ़ता हूँ। अच्छा तो मेरी नज़र भी बंद है, पता नहीं क्या मसला है हुजूर। अच्छा, अमलियात के लिए मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, आपको शायद अमलियात तारिक जहांगीरी के नाम से, जी हुजूर जी। आपने उसको ज्वाइन किया हुआ है? जी हुजूर जी। बट ठीक है, मैं उसमें सारे तरीक़ेकार डालूँगा उस ग्रुप के अंदर ना, जो जो अमाल के तरीक़ेकार हैं ना, जो हम लोग कर रहे हैं या जो हम लोगों ने नहीं किए लेकिन वो बड़े सरी व तासीर अमल हैं, तो मैं सारे इंशाल्लाह एक एक करके ना इंशाल्लाह ताला वो मैंने अपनी बयान से मैंने इनके समीर के हवाले कर दिए, तो वो इंशाल्लाह ताला रोज़ाना एक अमाल उसके अंदर डालते रहेंगे और उसकी बाकायदा मेरी तरफ से इजाज़त है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो लोग आमिलीन हैं, जो लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए, ये ग्रुप उनके लिए बड़ा सरी व तासीर रहेगा। टेलीग्राम पे अमलियात तारिक जहांगीरी के नाम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार, मैंने ना वो आपका सूरत कुरैश का अमल किया था 1111 वाला, ठीक है, वो मुकम्मल कर लिया था, नक्श भी लिखे थे। और वो ना मैं ना 70 बार ना सूरत कुरैश पढ़ के तो पानी पे दम करके पीता था। ठीक है। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी जी सरकार, वो ना मैं पीता था तो वो ना मुझे ना 2-4 दिन सुकून मिला। ठीक तो है, बाद में ना आपने वो मुझे अमल बताया था, या हफीजु या सलामो, ठीक है, वो भी मैं पढ़ता था तो वो ना 2-4 दिन असर कम होता था, तो बाद में फिर वही शुरू हो जाता है, ऐसे जैसे अमल ही जाया कर देती हैं चीजें। ठीक है, तो वो घर में वो जानवर थे, वो पढ़ता रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे ही मर गए जब तक वो मुकम्मल हुआ है। ठीक तो है। अब भी ना वो आप एक काम तबीयत कीजिए, खराब है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना अपने घर का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कीजिए। इसी नंबर पे इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और एड्रेस, और मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका घर तो मुतासिर नहीं है, ठीक है। ठीक है हुजूर, मैं कर दे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि जब कॉल करें तो मुख्तसर बात करें ताकि और दूसरे लोगों को भी मौका मिलता रहे बात करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लोग अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी बाकायदा एक नंबर मौजूद है, और जिन लोगों का इलाज मुझसे चल रहा है और मेरा आना पंजाब नहीं हो रहा है तो वो लोग लाजमी रब्ता कर लें, क्योंकि जिन लोगों के काम चल रहे हैं तो वो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें कि जिन लोगों के इलाज मेरे पास ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग, जिन लोगों ने मुझसे एक उम्मीद रखी है, एक आस रखी है, उनको एक यकीन है कि हमारा काम होना है, तो उनसे कुछ मजबूरी की बिना पे, यानी कि मसरूफियत की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा, तो आप यकीनन डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशली नंबर रखा है आप लोगों के लिए, आप उसमें अपने व्हाट्सअप अपने मसाइल हमसे शेयर करें और हमें बताएं कि हमने आप समझाया था और क्या आपने इलाज किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो मज़ीद फिर हम आपको फ़ायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं, फिर हम वो दूसरा तरीक़ेकार लाए अमल तय करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कांटेक्ट लाजमी करें आप लोग, मुझे पता है आप लोग परेशान हैं, लेकिन इस काम के लिए आपने नवीर से रब्ता करना है। और एक बात याद रखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, जो हमारी स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, सिर्फ इससे ही आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे, अदर किसी और नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैंने आपकी लेवल 1 में एडमिशन लिया है। अच्छा माशाअल्लाह। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारे घर में मसले बहुत है ना, बीमारियां, और इसके बारे में मैं आपसे सहारा करवाना चाह रही थी। ठीक है, मैं तो सहारा कर लूँगा इंशाल्लाह ताला, आप मुझे व्हाट्सएप डिटेल कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला अगर आपने लेवल 1 के अंदर आपने एडमिशन लिया है
تو انشاءاللہ 4 مہینے بعد آپ خود بھی استخارہ کر سکتی ہیں، خود بھی اپنے گھر کے معاملات کو بآسانی دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ مجھے اپنی ڈیٹیل واٹس اپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسی نمبر پہ WhatsApp کر بالکل آپ اسی نمبر پہ کر دیں۔ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ اور مجھے وہ ڈاٹ کی پریکٹس کی اجازت چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور ایڈمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہمارے طاق ہیلنگ جو کلاسز کا آغاز ہونے والا ہے اس کے متعلق کوئی اپنی رائے دینا چاہیں گی، یا ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہیں گی؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور جب سے میں نے ایڈمیشن لیا ہے کنفرم ہوا ہے، مجھے انوائس ملی ہے آپ کے اور ہمارے اولیاء کے خیر سے جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ آ گئی ہوں۔ آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بس آپ دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ چلیں میری بہن، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو جی ہاں وعلیکم السلام۔ جی ہاں میں کہہ رہا تھا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ دوسرا بیوی ہے نا 4-5 مہینے سے اس کی ماں کے یہاں پر ہے، تو اس کے لیے میرے کو کوئی وظیفہ ہوتا ہے حضرت، میں بہت پریشان ہوں۔ کس کے لیے وظیفہ بتاؤں آپ کو؟ جی میری بیوی ہے نا 4-5 مہینے سے اس کی ماں کے یہاں ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا۔ میری بیوی جو ہے نا اس کی ماں کے یہاں پر ہے۔ اچھا اچھا، آپ کی وائف ماں کے گھر رکی ہوئی ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ اچھا آپ ایک کام کریں نا، ابھی آپ میری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک آپ کو ایک نقش بتایا ہے اپنے بورڈ پر، وہ نقش آپ نے سمجھا ہے پورا چراغ؟ ہاں تو آپ یہ چراغ بنا کے اپنا نام اور اپنی وائف کا نام لکھ کر آپ چراغ روشن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن میں وائف آپ کے گھر پر ہوں گی۔ ہاں بس حضرت ایسا ہو یار، بس آپ کریں، اور نیکسٹ جمعرات کو مجھے فون کر کے ضرور بتائیے گا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اچھا جی ٹھیک ہے؟ اچھا اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چاند کی 14 تاریخ سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ ابھی سے بھی شروع کرنا چاہتے ہو نا، آپ پریشان ہو، تو آپ ابھی سے بھی کر سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس ٹائم پہ بنانا ہے؟ یہ رات میں جلانا ہے آپ نے۔ اچھا رات میں بنانا ہے، وجہ سے میں نے کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے تو وظیفہ بھی ہوتا ہے، بس ساتھ میں آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اچھا کتنے وقت والا؟ آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ کا نام کیا ہے پورا؟ جی صابر حسین۔ صابر حسین، ٹھیک ہے، آپ 313 مرتبہ کر لیں اس کو، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا غلام مرسلین صاحب، فلیتہ جلانے کے طریقہ کار وہی ہے جو سمپل طریقہ کار ہوتا ہے، چراغ کے اندر فلیتہ رکھ کے اس کو روشن کریں، لیکن چراغ جب جلائیں گے تو آپ رات کا وقت متعین کریں گے، یعنی کہ رات کے وقت کا تعین کریں گے، آپ نے رات کے وقت چراغ جلانا ہوگا، جب 14ویں کی شب ہو تب سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر آپ کو عمل کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ اپنے موبائل کی آواز سلو کر لیں یا اپنی ٹیلی ویژن کی آواز سلو کر لیں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے۔ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بھائی ہے جو کہ تقریباً 9 سال سے جو ہے گھر سے گیا ہوا ہے، بس مہینے 2 مہینے ایک بار امی کو کال کر لیتا ہے، تو والدہ بہت پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ سنگل ہی ہے، لیکن گھر سے گیا ہوا ہے اور بس کا دل نہیں ہوتا آنے کا، تو والدہ بہت پریشان رہتی ہیں، کافی مطلب دعائیں پڑتی رہتی ہیں، لیکن آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں، میرا نام شعیب ہے، بھائی کا نام ریحان ہے۔ ریحان۔ اچھا ریحان کہاں پر ہوتے ہیں؟ ریحان بھی یو ایس اے میں یا پاکستان میں؟ جی جی وہ یو ایس اے میں ہی ہوگی۔ اچھا ریحان، والدہ کا نام؟ فیروز، ٹھیک ہے۔ مجھے اتنا بتائیے کہ یہ ریحان صاحب بالکل الگ رہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں رہ رہے ہیں؟
अलग रह रहे हैं और किस साथ रह रहे हैं पता नहीं है, लेकिन हम फैमिली के साथ तो नहीं है, अच्छा, आप एक काम कीजिए, अलग रह रहे हैं। आप वालदा से ये कहें कि थोड़ी सी वो चीनी लेकर ना, या कनाबुदो व या कनस्तईन वदूदो, ठीक है, जी ये 300 मरतबा पढ़कर ना, दोबारा से बोल देंगे। या कनाबुदो व या कनस्तईन, सूरह फातिहा में ना, या कनाबुदो व या कनस्तईन, जी या कनाबुदो व या कनस्तईन बेहक या वदूदो, जी ठीक है। ठीक है। तो घर से दिल से दीदार हुआ उनका, मतलब घर से। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो घर पे आए ना, चाय में शरबत में किसी भी चीज़ में मिला के ना ये चीनी खिलाएं, इंशाल्लाह ताला फिर वो उनकी मोहब्बत बढ़ जाएगी और घर पे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है। या कनाबुदु व या कनस्तईन बेहक या वदूदो, ठीक है, ये वालिदा को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुबशर बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी मुदस्सिर साहब, कैसे हैं आप? मुबशर जी जी मुबश्शिर साहब बोलिए। मेरा बस एक छोटा सा काम था, और सनाउल्लाह का नंबर मुझे नहीं मिला बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठीक है, तुमने नंबर सेंड नहीं किया था इनको? रमजान से अभी तक मैं अच्छा इंतजार में हूँ, और एक मेरा इस्तिखारा भी कर दे। अच्छा 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 अच्छा, पर ठीक है, आप मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी याद रखना, इनको नंबर सेंड कर देना उनको, ठीक है, लाजमी सेंड कर देना, ठीक है। ये शायद मैं इंतजार कर, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आज आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी नंबर पे मुझे सेंड कर दे, और इस्तिखारा भी मेरा जरा कर दे। ओके 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 ओके, मैंने तुम्हें सेंड कर दिया, तुम इनको नंबर सेंड कर देना, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ये ट्रांसमिशन हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और आपके मसाइल और उनके हल का वहाँ भी बाकायदा पेज है, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें उस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप डिटेल करने के लिए अपना नाम, अपने वालिदा का नाम, अपने सिटी का नाम, ठीक है, और जिस कंट्री से आप बात कर रहे हों, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका नाम मेंशन कर दें। और एक ख़ास पैगाम उन लोगों के लिए कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, और जो लोग, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है हमारी वेबसाइट पर ताक हीलिंग में, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास पैगाम ये है कि काइंडली ये लाजमी याद रखें कि इनवाइस उनको मिली है या नहीं। अगर जिन लोगों को इनवाइस नहीं मिली है तो ये याद रखना कि उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, और जिन लोगों को इनवाइस मिल गई है उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, और उन लोगों के पास हमारी सारी डिटेल्स, हर चीज़, हर वक्त मैसेज और हर पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास इनवाइस में डेटा मौजूद है उन्हीं लोगों को हम आगे सेंड कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पीर मुर्शिद बाबर इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब। हजूर, ये जो आपने मोहब्बत का चिराग बताया है, जैसे हम लोग लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, मियाँ हजूर से भी अपना पूरा पोस्ट किया हुआ है, और आपसे भी लश्कर का हिस्सा भी हूँ, 15 के नफ्स की ज़कात भी, या का नाबुदो वया का नस्तईन की भी ज़कात दी है। तो क्या हम लोगों को लिख के जायज़ काम के लिए दे सकते हैं? मेरी पर्सनल भी आपसे इस सिलसिले में बात हुई थी। बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि एक महीने में एक ही, क्योंकि अगर पेशेंट इस तरह के ज्यादा हैं, मोस्टली ये मियाँ बीवी की नाचाकी का बहुत मसला आ रहा है सर, ये मैं ज्यादा लोगों को लिख के दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये मैंने मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए ही अमल बताया है, ये लड़का और लड़कियों के लिए नहीं बताया ये अमल मैंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
بالکل جی کرنا بھی انہی کے لیے ہے جی 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 تو باقی جو پروگرام ہے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی جی آپ بولیے. پیر مرشد جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس طرح کا پروگرام ابھی تک نہ سننا نہ دیکھا گیا. جتنی بھی اجازتیں آپ دے رہے ہیں, جتنے بھی عمل تعلیم فرما رہے ہیں اور عام لوگوں کو بھی تعلیم فرما رہے ہیں, اور لوگ آپ کو دیکھا دیکھی ایک اچھائی کی طرف آ رہے ہیں, نماز کی طرف آ رہے ہیں, تو اس طرح سے بہت بہت اچھا ایک تاثر بھی مل رہا ہے, اور آپ کا مرتبہ اللہ کی ذات اور میاں حضور کا اور زیادہ بلند فرمائے. آمین آمین آمین. ابھی تو آپ یقین کریں گے میں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے, ابھی تو میں نے بالکل معمولی سا بتایا ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنا سینہ کھول کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. جی جی بالکل. تو باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اب جو بیٹا ہے اس نے تاک ہیلنگ میں بھی اپنا لیا ہوا ہے, ایڈمیشن لیا ہوا ہے, اور ویسے وہ تقریباً 313 1111 اور 19 کی تعداد پوری کر چکا حضور, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ اللہ کرے گا وہ آپ سے قریب رہ کے بہت کچھ سیکھے گا. اچھا ایک بار, فیض پہنچائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے بیٹے کو انوائس مل چکی ہے؟ جی حضور انوائس مل چکی بیٹے کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی انوائس اگر آپ کو مل گئی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دی جائے گی کہ آپ کا کلاس 1 ہے, کلاس 2 ہے, کلاس 3 ہے, کلاس 4 ہے یا کلاس 5 ہے, اور کلاس 1 کے اندر سیشن اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, یہ ساری انفارمیشن آپ کو ہمارے سسٹم کے ذریعے آپ کو دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں وقت کی پابندی کا خیال کیجئے گا کہ جس کو جو ٹائم دیا جائے گا وہ اس ٹائم پہ انرول اندر ہمارے کلاس کے اندر داخل ہو سکے گا. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا حضور, اور وہ بالکل کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ کلاس ہوگی کہ جس کے اندر میں اپنا پورا ٹائم اپنے اخلاص کے ساتھ آپ کو دوں گا, زیادہ سے زیادہ جتنے لوگوں کو دے سکا میں. حضور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر آپ اس جو فری والا ہے اس پہ ہمیں اتنا باریکی سے سنتے ہیں اور ہمارے مسائل سنتے ہیں, تو اس پہ تو اور زیادہ ہمیں یقین ہے اس چیز کا حضور. بالکل تو اسلام آباد کا تشریف لائیں گے حضور آپ؟ بس میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بہت جلد ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد آؤں گا. ابھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اور فیصل آباد میں بھی کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی جگہ ہمیں مل جاتی ہے ہمارے مطلب کہ جو پرماننٹ ہمارے لیے ہو, ہم ہر مہینے اپنے وہاں سسٹم کا آغاز کر سکیں اور وہاں باقاعدہ طور پر اپنے نمائندے مقرر کر سکیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں وہاں پہ آ کے بیٹھوں گا اپنی جگہ پر. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہت شکریہ حضور, بہت بہت مہربانی آپ. چلیں اپنا خیال رکھیے گا, اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, اور یہ آپ لوگوں کے اب ٹائم تو بہت اوور ہو چکا ہے لیکن مستقل لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں تو تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ سر, اللہ کا لاکھ شکر. آپ سے رابطہ ہوا بہت مشکل ہو گیا آپ سے رابطہ کرنا. تو اللہ اکبر. جی کوئی ایسا طریقہ جیسے ایک تو آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی آسان حل ہو جائے, کائنڈلی یہ بھی ضرور اس پہ غور کیجیے گا, کیونکہ جو آپ کے ساتھ سفر میں چل رہے ہیں ان کے لیے طرح طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں, تو جب تک آپ میسر نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے تو پھر بڑی مشکل ہے یہ. تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس پہ ضرور تھوڑا سا غور کیجیے گا. دیکھیں آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کے لیے باقاعدہ طور پر واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے, ٹیلی گرام گروپ بنایا گیا ہے, ٹیلی گرام چینل بنایا گیا ہے, اور بہت سارے ایسے سسٹم. اب تو آپ کو پتہ ہے سوشل نیٹ ورک پہ اتنے لنکس ہیں, اور الحمدللہ ٹوٹل سوشل میڈیا پر آپ کو میرے ہی نام سے میرے پلیٹ فارم ملیں گے. ایگزیکٹلی سر ایسا ہی ہے, لیکن وہ جو ٹیلی گرام کا گروپ ہے آپ اس کا لنک اگر آپ چیک کریں گے نا, میں نے 3-4 مرتبہ آپ کی وہ ٹیم کو بھی سینڈ کی ہے کہ وہ گروپ جوائن نہیں ہو پاتا. سیکنڈلی جو واٹس ایپ ہے اس پہ مطلب شاید آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے رسپونڈ نہیں کر پاتے, تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے میڈیٹیشن والا ایک گروپ بنایا تھا تو اس میں ڈسکشن بھی آف ہے, مطلب کوئی اپنا اگر کوئی مسئلہ ہو میڈیٹیشن سے متعلق وہ بھی ڈسکس نہیں کر پاتا. تو حضرت اس پہ ضرور تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا. میں بالکل آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالوں گا انشاءاللہ, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید ٹائم دینا چاہوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. آپ نے ٹیلی گرام انسٹال کیا ہوا ہے؟ جی سر, میں نے آپ کا گروپ بھی ایک جوائن کیا ہوا, ڈاکٹر عبدالوارث شاذلی جوائن کیا ہوا ہے.
صحیح. تو اس میں ڈسکشن تو آف ہے, مطلب ہم اپنا کوئی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح میڈیٹیشن والا جو گروپ ہے اس کا لنک ہی ایکسپائر آ رہا ہے مسلسل, تقریباً 2-3 ماہ سے. اچھا میں لنک چینج کروا دیتا ہوں, اور باقاعدہ طور پہ اگر آپ نے میرا چینل جوائن کیا ہوا ہے تو آپ چینل کو تھوڑا سا سرچ کریں گے نا, اس میں ٹیلی گرام گروپ کا بھی لنک موجود ہے, آپ اس کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی سر, میں نے اس سے بھی جوائن کیے ہوئے. اوکے. سیکنڈلی سر آپ سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میں نے آپ سے وہ عمل کی اجازت لی تھی, یا خالق یا مصور یا جمیل کی, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے غلطی سے چلتے پھرتے اجازت اور زکوٰۃ ادا کر لی, تو اس کی وجہ سے کچھ رجت کی ہونے لگ گئی تھی. 2-3 ہفتے سے آپ سے رابطہ نہیں ہوا, تو ابھی مجھے کہیں سے اجازت ہوئی تھی سورہ عبس کی کہ 40 دن تک پڑھنے سے یہ رجت ختم ہو جائے گی. تو حضرت وہ عمل میں کر رہا ہوں, تو مجھے آپ سے دوبارہ اس عمل کی اجازت چاہیے تھی کہ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کو کسی شخص نے کوئی عمل تعلیم کیا ہے, جیسے سپوز آپ کے استاد نے تعلیم کیا ہے, آپ کے پیر و مرشد نے تعلیم کیا ہے, کس نے بھی تعلیم کیا ہے, اگر آپ کا ظاہری طور پر ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ باطنی طور پہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, میں اس کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں, جب ڈاٹ کی پریکٹس کرنے کے بعد جب آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں نا, تو آپ اپنے استاد کا یا اپنے شیخ کا تصور کریں اور اپنا پیغام اس تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ آپ کا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے. تو کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو جواب موصول ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ کیسے ممکن ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا, ابھی تو ٹائم بہت زیادہ اوور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے سر, تو یہ ڈاٹ والی پریکٹس میں کر سکتا ہوں آپ کی اجازت؟ بالکل, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. اصل میں اور میری والدہ دونوں کرنا چاہ رہے تھے. تو سیکنڈلی حضرت جی ایک اور مسئلہ یہ کہ میرے رشتہ دار ہیں, انہوں نے دوسرے اپنے خامن پہ نا مطلب کچھ وظائف وغیرہ حکم کے کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے گھر میں اتنے مسائل ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کو گالیاں دیتے ہیں. اس کی بیوی اتنا مطلب تنگ کر رہی ہے گھر میں کہ اس کے خامن کے سامنے اس کی والدہ کو جو ہے نا گالیاں بھی دیتی ہے, لیکن وہ آگے کچھ بولتے نہیں ہیں. تو 2-3 دفعہ سہارا دیا, تو یہی ہے کہ یہ ولد ایک عمل ہے, سمو بکمنامین فمرا یتکلمون, وہ عمل کرتی ہیں وہ. تو کوئی ایسا طریقہ جس سے یہ پڑھائیوں کا اثر بھی ختم ہو جائے اور جو ہے نا گھر میں ذرا سب کی آپس میں محبت سے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, آپ مجھے واٹس ایپ ڈیٹیل کر دیں, میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے حضرت, اور یہ ولا صوفیتی کا رب فرضہ اور یہ خالق مصور یا جمیل کی مجھے اجازت ہے؟ بالکل میری طرف سے اجازت ہے, آپ کو کبھی بھی رجت کا شکار نہیں ہوگے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اوکے, اللہ حافظ. اور اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ہوا جاتا ہے, تو مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshazli.com اور www.shazliislamiccenter.co.uk بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.